بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بچوں میں نے آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کروائی تھی، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی یہ جو گل ہائے گلستان سعدی، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو گلستان سعدی کل آپ نے پڑھا تھا کہ ان کی نثر کی کتاب گلستان سعدی ہے، اس میں سے یہ چند ایک حکایات ہیں جو آپ کے کورس میں شامل ہیں۔ گل کے معنی ہوتا ہے پھول، اور ہاں اگر آپ کو پتہ ہی ہے کسی اسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ جمع بن جاتی ہے۔ تو گل ہائے گلستان سعدی یعنی گلستان سعدی کے پھول، اس کے معنی ہے۔ اگر کوئی پیراگراف اس میں سے آتا ہے آپ کو تو آپ نے کہانی کا نام گل ہائے گلستان سعدی یا گلستان لکھنا ہے، اور اس کا جو رائٹر ہے مصنف کا نام شیخ سعدی۔ تو یہ پہلی جو حکایت ہے، ابوردہ اند کہتے ہیں کہ نوشیروان عادل را در شکارگاہی سیدی خواب خریدے بود و نمک نہ بود۔ ابورداند کہتے ہیں کہ نوشیروان عادل را کہ نوشیروان عادل کے لیے، در کے معنی میں شکارگاہ چھوٹی جی آیا ایک کے لیے، ایک شکارگاہ میں، سید کہتے ہیں شکار کو، چھوٹی جی ساتھ پھر آیا ایک شکار، کباب کردے بود بھونا تھا، و نمک نہ بود اور نمک نہیں بود تھا، اور نمک نہیں تھا۔ کہتے ہیں، آپ کو پتا میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ اچھی طرح سے آپ کو چھوٹے چھوٹے لفظ سکھائے ہوئے ہیں۔ است کے معنی ہے، نیست نہیں ہے، بود کے معنی تھا، اور نہ جس کے ساتھ بھی لگ جائے گا وہ نہیں بن جائے گا، تو یہ نہ بود نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ نوشیروان عادل کے لیے در شکارگاہی ایک شکارگاہ میں سیدی کباب کردے بود، ایک شکار، سید کے معنی شکار، اور چھوٹی جی ایک کے لیے آیا، کباب کردن ہوتا بھوننا، ایک کباب بھونا تھا، وہ نمک نہ بود اور نمک نہیں تھا۔ غلامی بے روستہ رفت، غلام اور چھوٹی جی ایک کے لیے، ایک غلام بے روستہ گاؤں، رفت جانا، ایک آپ نے رفتن کی گردان بھی کی ہوئی ہے، رفتن کے معنی جانا، ایک غلام اور چھوٹی جی ایک کے لیے ہے، ایک غلام بے روستہ رفت گاؤں گیا، تا نمک عورت تاکہ نمک لائے، تاکہ نمک عورت لائے۔ نوشیروان گفت، نوشیروان نے کہا، گفت کے معنی کہنا، گفت، نمک بے قیمت بے ستان، نمک بے قیمت ادا کر کے بے ستان لینا، تا رسمی نہ شود تاکہ یہ رسم نہ پڑ جائے، بدہ خراب نہ گردد اور دیہات یا گاؤں تباہ خراب نہ گردد، تباہ نہ گردد نہ ہو جائے۔ نوشیروان گفت، نوشیروان نے کہا، نمک بے قیمت بے ستان، نمک قیمت ادا کر کے لینا، تھا رسمی نہ شود تاکہ یہ رسم نہ پڑ جائے، بدہ خراب نہ گردد اور دیہات یا گاؤں تباہ نہ ہو جائے۔ گفتند تو لوگوں نے کہا، از این قدر چه خلل آید، از کے معنی سے، اس قدر کے معنی یعنی اس تھوڑی سی مقدار سے، چی کیا خلل آید کیا خرابی واقعہ ہوگی، یعنی اس تھوڑی سی مقدار سے، ازن اس سے، غدر تھوڑی سی مقدار سے، چی خلل آید کیا خلل آید کیا خرابی واقعہ ہوگی۔ گفت، اس نے کہا، بنیاد ظلم کی بنیاد، در جہان دنیا میں، اول پہلے، اندکی بوداست، اندک کے معنی تھوڑی، بوداست پہلے تھوڑی تھی۔ گفت، اس نے کہا،
بنیاد ظلم، ظلم کی بنیاد در جہان دنیا میں اول پہلے اندکی بوداست تھوڑی تھی، ہر کی آمد جو کوئی آمد کے معنی آیا، برو مزیدی کر دے، برو کے معنی اس میں، مزیدی کر دے اضافہ کیا، جو کوئی آیا اس نے اس میں اضافہ کیا، تا بدن غایت رسیداس، یہاں تک کہ بدن کے معنی اس غایت، اس انتہا یا اس حد تک رسیداست پہنچ گیا ہے، جو کوئی آیا اس نے اس میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ یہ اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے کہا بنیاد ظلم، ظلم کی بنیاد در جہان دنیا میں اول پہلے اندکی بوداست، اندک کے معنی تھوڑی، پہلے تھوڑی تھی، ہر کی آمد، ہر کے جو کوئی آمد آیا، مزیدی کر دے اس نے اس میں اضافہ کیا، تا بدن غایت رسیداست، یہاں تک کہ یہ بدن کے معنی اس غایت، اس انتہا کو، رسیداست یہ اس انتہا کو رسیداست پہنچ گیا ہے۔ یعنی یہ جو ظلم ہے یہ ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ شروع میں ظلم تھوڑا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس میں اضافہ کرتے گئے اور یہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب اگلی حکایت ہے جو چھوٹی چھوٹی سی حکایت ہے، لیکن ہر حکایت میں کوئی نہ کوئی اخلاقی درس موجود ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے اسے بالکل، یعنی اگر نمک بھی لینا ہے تو اس کی قیمت ادا کر کے لینا چاہیے، یعنی کسی قسم کی بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، خواہ ایک نمک کو بھی قیمت ادا کر کے لینا چاہیے، حالانکہ نمک ایک بہت ہی زیادہ سستی چیز ہے، لیکن اگر بادشاہ جو ہے وہ تھوڑی سی بھی، یعنی تھوڑی سی بھی بے انصافی کرے گا تو اس کی رعایا جو ہے وہ بہت، اور اس کی رعایا بھی بے انصافی اور ظلم کرنا شروع کر دے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ ظلم و ستم کی اماج کا بن جائے گا۔ تو اس کے لیے یعنی نوشیروان ایک ایسا کردار ہے ایرانی ہسٹری میں جو عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا، اس نے، اور آج تک نوشیروان عادل، یعنی وہ بہت زیادہ عدل کرتا تھا، بہت زیادہ احتیاط کرتا تھا کہ کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو، تو اس کی وجہ سے آج بھی اس کا نام زندہ و جاوید ہے۔ اب اگلی ہے یاد دارم مجھے یاد ہے، در ایام طفولیت، در کے معنی میں ایام دن، طفولیت کہتے ہیں لڑکپن، طفل سے، ایام یوم کی جمع ہے دنوں میں، طفولیت لڑکپن کے ایام میں یا دنوں میں، متعبد بودمی، متعبد کے معنی ہے عبادت گزار، میں بودمی بود تھا، بودمی میں تھا، و شبخیز راتوں کو بیدار رہنے والا، و مولے زہد و پرہیز اور زہد و تقوی کا شائق تھا، مولے بہت زیادہ لالچ رکھنا، زہد و تقوی کا شوق رکھنا۔ یاد دارم مجھے یاد ہے کہ در ایام طفولیت میں، دار کے معنی میں ایام دن، طفولیت لڑکپن کے دنوں میں، متعبد بودمی میں عبادت گزار تھا، شب خیز راتوں کو بیدار رہنے والا، و مول زہد و پرہیز اور زہد و پرہیز یا زہد و تقوی کا شائق تھا، شب رات، شبی ایک رات، دار کے معنی میں خدمت، پدر رحمت اللہ علیہ، پدر والد، اور رحمت اللہ علیہ اللہ کی ان پر رحمت ہو، یا رحمت اللہ علیہ آپ ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، نشستے بودم، نشستن بیٹھا ہوا تھا، ایک رات میں اپنے والد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ہمیں شب دیدے برہم نہ بستے، اور ہمارا تمام شب رات
دیدے اپنی آنکھ، برہم نہ بستے کے معنی جھپکنا، اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی، و مصحف عزیز برکنار گرفتے، مصحف عزیز قرآن پاک برکنار اپنے پہلو میں گرفتے رکھا ہوا تھا، و ہماری شب اور ساری رات دیدے برہم نہ بستے، دیدے آنکھ، برہم بستن جھپکنا، اپنی آنکھ بھی نہ جھپکی تھی، وہ مصحف عزیز اور قرآن پاک برکنار گرفتے اپنی آغوش میں رکھا تھا، و طائفہ ای گرد ماں خفتے، طائفہ گروہ، طائفہ ای ایک گروہ، گرد ماں ہمارے ارد گرد، خفتن ہوتا سونا، ہمارے ارد گرد ایک گروہ سویا ہوا تھا، و طائفہ ای اور ایک گروہ گرد ماں ہمارے ارد گرد، خفتے سویا ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ میں کل آپ کو پڑھاؤں گی۔